محفل دونوں مکان۔ وہ پل پر چلی گئی۔ تیسرے دن بادشاہ جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی پل سے گزر رہا تھا، بڑھیا نے روک لیا، اور روکنے کے بعد بادشاہ کو کہا بادشاہ مجھے اس پل پر جواب دو گے یا پھر اس پل پر مجھے جواب دو گے؟ بادشاہ نیک انسان تھا، فوراً قدموں میں گر گیا، اپنی پگڑی اتاری اور بڑھیا کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی آپ کہیں، میں تو اسی پل پر آپ کو جواب دے سکتا ہوں، اس پل پر میری کوئی ہمت اور سکت اور طاقت نہیں ہے۔ آج ہم انہیں بھی کہتے ہیں آج یہاں پر جو کچھ ہے وہ کر لو، جو آنسو بہا رہے ہیں ان کے پاس آ جاؤ، جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں ان کے پاس آ جاؤ، جو مکانات تم نے گرائے ہیں آ جاؤ، جو کچھ کرنا یہاں پر آگے معافی مانگ لو، تمہیں ہم دعوت فکر دے رہے، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہماری فطرت ہی نہیں ہے، طبیعت ہی نہیں ہے کہ ہم ظالموں سے الجھیں۔ انشاءاللہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، بدماشوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ناسوروں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ایک نہ ایک دن اس ظلم کی چکیوں میں تمہیں بھی پیسا جائے گا اور اس ظلم کا بدلہ تمہیں بھی چکایا جائے گا، اس ظلم کا بدلہ تمہیں بھی دینا ہوگا، دنیا میں بھی دینا ہوگا، آخرت میں بھی دینا ہوگا۔ ظالم کا ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا، ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی دینا ہوگا، آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ زیادہ شدید اور سخت ہوگی ان کے ساتھ۔ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، اور لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا زاہد اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیے۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستو، ساتھی، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور احادیث نبویہ میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان سے قبل ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ آج چھوٹی مدینہ مسجد میں جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے وہ قبل از ٹائم 2:15 سے پہلے کھڑی کر دی جائے گی، لہٰذا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اور جن کو چھوٹی مدینہ میں نماز جمعہ پڑھنی ہے وہ 2 تک مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عظمت والے، کبریائی والے ہیں، اور اس کائنات کا خالق اور مالک وہی اللہ ہے، اور اللہ ہی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی والے ہیں، اور اس کائنات میں اسی کی بادشاہت کار فرما ہے، اور کبریائی، بڑائی، عظمت وہ صرف اللہ ہی کو سجتی ہے۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبر ردائی، کبریائی، عظمت، بڑائی وہ میری چادر ہے، اور اللہ ہی کے لیے عظمت ہے، اللہ ہی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے۔ بندے کو صرف عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، انکساری کے ساتھ رہنا ہے، اور اسی عاجزی کے ساتھ رہنے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس بندے کو نصیب ہوگی۔
عظمت اور کبریائی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں جس کو ہم کہتے ہیں احکام الہیہ، اس کی عظمت دل کے اندر ہو، اس کا وقار دل کے اندر ہو، اور اس عظمت کے ساتھ پوری محبت ہو۔ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی محبت ہوگی، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں تعویلات نہیں نکالے گا، شریعت کے اندر وہ تعویلات نہیں نکالے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا شریعت کا یہ حکم کس لیے ہے، کس وجہ سے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ بس آمنا وسلمنا وصدقنا، ہم نے جب کہہ دیا وقبلت جمیع احکامی، کہ ہم اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرتے ہیں، سارے احکامات کو قبول کرتے ہیں۔ جب قبول کر لیا تو ساتھ ساتھ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے عمل کا۔ اللہ کے حکموں کو قبول کر لیا، مان لیا، تسلیم کر لیا، سر جھکا لیا، اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو اور اس پر پورا عمل کریں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فرما برداری کے لیے انسان کے ماتحت بنایا ہے۔ یہ اونٹ جو جب بدکتا ہے، لات مارتا ہے، تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا، اور منہ کے اندر اگر دبوچ لے پھر انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، بلکہ بسا اوقات جب یہ اونٹ بدکتا ہے تو اپنے 4 پاؤں کے درمیان پہ رکھ کے انسان کو کچلتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ اس کو نکیل ڈھال کے لے کے جا رہا ہوتا ہے، اتنا طاقتور۔ لیکن انسان کے سامنے یہ جانور بھی فرما برداری پر آ چکے ہیں۔ پھر وہ گھوڑا ہے، کتنا طاقتور ہے، ہر طرح سے مالک اس کو رکھتا ہے، اس پر سواری کرواتا ہے اور اس پر بوجھ رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد پھر اس کو چارہ ڈالتا ہے، اس سے کام کاج کرواتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد کبھی بھی یہ گھوڑا شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سارا دن کام لے لیا، چارہ ڈالنا بھول گیا، یا چارہ تو ڈالا لیکن مختصر چارہ ڈالا جو ابھی تک اس کی بھوک ختم نہ کر سکا، لیکن وہ شکایت نہیں کرتا۔ پھر مالک جو ہے وہ بڑے مزے سے بستر پر، پلنگ پر سردی کے موسم پہ رضائی اوڑھ کے سو رہا ہوتا ہے، اور اس گھوڑے کو مالک کمرے کے اندر بند کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ وہ ساری رات باہر سردی میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو کر رات گزارتا ہے، کبھی شکایت نہیں کرتا۔ پھر صبح اٹھتے ہی وہ سواری کے لیے نکل پڑتا ہے، کام کاج کے لیے اس گھوڑے کو لے کر نکل پڑتا ہے۔ گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ بھئی ساری رات تو مجھے سونے نہیں دیا، سردی میں باہر باندھ دیا، اور اب مجھے لے کر جا رہے ہو، مجھے چارہ بھی صحیح نہیں دیا۔ پھر بسا اوقات آپ دیکھیں گے جہاں اس کی زین ڈالی جاتی ہے، اس زین کے پاس زین لٹکنے کی وجہ سے، رہنے کی وجہ سے زخم سا ہو جاتا ہے، ملم بھی صحیح نہیں لگاتا، اس زخم پر مکھیاں بن بن کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر دوسرے دن مالک اس پر دوبارہ زین ڈالتا ہے، وہ زخم دوبارہ بھر جاتا ہے، لیکن وہ گھوڑا کبھی بھی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کے ماتحت بنایا، سر جھکا کر انسان کی فرما برداری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کتا آپ دیکھیں کتنا وفادار جانور ہے، وہ مالک جب بھوک لگے تو مالک کے جوتیوں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، مالک کو دیکھ رہا ہے روٹی اور کھانے اور دسترخوان پہ بیٹھا ہے، لیکن اس کی مجال نہیں کہ وہ مالک سے لقمہ چھینے، روٹی چھینے اور بھاگے، یہ مجال اور اس کی طاقت اور ہمت نہیں، ورنہ اس کی وفاداری پر حرف آئے گا۔ اب وہ کتا وہی جوتی پر بیٹھ جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ مالک اسے کوئی روٹی کا لقمہ اور ٹکڑا اس کو ڈالے تو وہ آگے اس کو کھا لے۔ عجائب حیات الحیوان کے اندر
علامہ کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ واقعہ کتے سے متعلق کتے کی فرما برداری پر۔ کتا کتنا وفادار ہوتا ہے۔ ایک شخص سفر میں جا رہا تھا، راستے میں اس نے خوبصورت ایک کبا دیکھا، تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا، اس خوبصورت کبا سے متعلق اگر کسی کو معلومات لینی ہو تو قریب گاؤں میں کسی کے پاس جائیں اور معلومات لے لیں۔ اس شخص کے دل کے اندر ایک جستجو ہوئی اور کہا کہ میں کیوں نہ اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کر لوں، اور وہ گاؤں کے اندر وہ چلا گیا۔ لوگوں سے پوچھتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، ہر شخص کہتا ہمیں معلوم نہیں، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ یوں چلتے ہوئے کسی نے ایک بزرگ سے ملوایا جس کی عمر 200 سال تھی، اور اس بزرگ نے کہا کہ ہمیں والد نے بتلایا تھا جس شخص نے یہ کبا تعمیر کیا ہے وہ ایک مقصد کے لیے اس نے کیا ہے۔ وہ ایک دن سفر میں جانے لگا، مالک تھا، اپنے غلام کو کہا کہ میرے لیے دودھ والا کھانا تیار کرنا، میں سفر سے آنے کے بعد وہ کھانا کھاؤں گا۔ بالآخر اس نے بنا کر اوپر کی جانب اس کو دودھ والا جو برتن تھا وہ رکھ دیا، اور اس گھر کے اندر ایک گونگی باندی بھی تھی اور ایک کتا اس کا تھا۔ اچانک کچھ دیر بعد وہاں پر ایک سانپ آیا اور اس نے اس برتن پر منہ مارا، دودھ پی کے کچھ وہ چلا گیا۔ اب مالک اپنے وقت پر آیا، اس کو کھانا تیار ملا، اس نے وہاں سے برتن اٹھایا اور بیٹھنے لگا تو گونگی تھی باندی، اس کو ایک طرف باندھ کر رکھا ہوا تھا، وہ اشارے سے بول رہی تھی، منہ سے آوازیں نکال رہی تھی، لیکن مالک کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کافی دیر تک مالک پریشان ہوا، وہاں سے کتا زنجیر توڑ کر باہر نکلنے کو ہے۔ مالک پھر پریشان ہے، یہ دونوں آج اچھل کیوں رہے؟ بالآخر اس کتے کا جو لگام ہے زنجیر اس کو کھول دیا گیا۔ اب وہ کتا بھاگتا ہوا آیا اور اس برتن کو منہ مار کے گرا دیا۔ اب مالک کو غصہ آیا، مجھے کھانا بھوک لگی اور اس نے میرا پسندیدہ کھانا اس میں پھینک دیا، اور اس نے کتے کو پکڑ کے مارنے لگا۔ تو کتا گیا دوبارہ برتن پہ بچا کچا جو دودھ بچا ہوا تھا اس کو منہ پہ لے کے پی لیا، اور اسی وقت وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب اس کو وہ گونگی باندی سمجھا رہی تھی کہ اس طرح دودھ بنایا گیا، تمہارے لیے کھانا تیار کیا گیا اور رکھا گیا، اور اس پر ایک سانپ آیا اور اس نے منہ مارا اور اس طرح چلا گیا، اس کے اندر زہر ہے۔ اب اس کی بات دماغ پر آئی کہ واقعی اس کتے نے اپنی جان دے دی میری جان بچاتے ہوئے۔ تو اتنی فرمانبرداری ان جانوروں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسان کی فرمانبرداری کے لیے بنایا۔ انسانوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے یہ رہتے ہیں، ماتحت یہ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بنایا ہے وہ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما برداری کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آج بات اصل یہ کہ ہم احکام شریعہ کے اندر تعویلات نکالتے اور طرح طرح کے بہانے نکالتے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو یہ احکام الہیہ کے اندر تعویلات اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ بڑے بڑے اچھے خاصے عوام تو ہے ہی، اچھے خاصے جن کو ہم سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاوید غامدی، انجینئر مرزا علی، یہ دین کے احکامات پر ایسی تعویلات کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پیسہ اگر تم یتیموں کو غریبوں کو لگا دو، حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے پیسے تم کسی غریبوں کے اوپر لگا دو۔ یعنی سارے احکامات پر بات آتی، کبھی یہ نہیں کہ شادیوں میں جو اتنا خرچ کرتے ہو، یہ ماوا اور گٹکا کھانے والے جو اتنا دن بھر ہفتوں میں خرچہ کرتے ہیں، یہ اگر پیسے صدقہ کر دیں، یہ سگریٹ پینے والے جو اور شراب پینے والے یہ پیسے اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، ان کو کبھی نہیں کہے گا۔ ان کو کہیں گے جو اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تعویلات اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ اور پھر یہ انسان کی ایک ہٹ درمی بھی ہوتی ہے، ضد عناد۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے عمل کرتے ہوئے ایک تو
حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. اللہ تعالیٰ کے حق احکام الہیہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، کینہ نہ رکھنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. فرمائے ان کے علاوہ ایک حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق. لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ تب معاف کرے گا جب اس بندے سے براہ راست، اگر وہ زندہ ہے اس سے معافی مانگے. اگر وہ انتقال ہو گیا تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے، مغفرت کی دعائیں کرے، صدقات اور خیرات کرے. یہاں پر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، ورنہ بروز محشر قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ حساب کتاب کا دن، پھر وہاں ہر ایک کا پاؤں اور جسم لرزہ طاری ہوگا. یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنا ہاتھ چبا چبا کے کھا رہا ہوگا، پسینوں میں کوئی گھٹنوں کر، کوئی ناف تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سر تک ڈوبا ہوا ہوگا. جو کچھ کرنا ہے یہیں پر کر لے، جس سے معافی مانگنی یہاں پر معافی مانگ لے، ورنہ قیامت کے دن کا جو پل ہے وہاں سے گزرنا نہیں دیا جائے گا، اسی پل پر اسی کو گرا دیا جائے گا. محمد شاہ مکران کا ایک بہت بڑا نیک بادشاہ گزرا ہے. اس کے سپاہی کئی آگے پیچھے ہو گئے اور انہوں نے کسی بڑھیا عورت کی گھائے پر حملہ کیا، شکار کیا اور اس کو تکا بوٹی بنا کر انہوں نے کھا لیا. بڑھیا عورت کو پتا چلا، وہ آئی اور آنے کے بعد سپاہیوں کو کہا کہ بھائی میرے کو پیسے دے دو، اسی پر میرا گزر بسر ہوتا تھا، یا جانور دے دو یا پیسے دے دو. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ملے گا، یہاں سے چلی جاؤ. یہ بڑھیا عورت کیا کرے؟ کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنے دو. کہا بادشاہ سے بھی ملنے نہیں دیں گے. یہ عورت گاؤں میں کسی عالم کے پاس گئی، بڑھیا عورت، اور اس عالم دین سے مسئلہ بیان کیا، پریشانی ذکر کی. تو اس عالم دین نے کہا کہ بادشاہ اپنے محل کی طرف جائے گا چند دن کے اندر، لہٰذا آپ ایسا کریں، آپ فلاں پل کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اس راستے پہ بادشاہ کے محل پہ جاتے ہوئے صرف وہی پل پڑتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے. وہاں جانے کے بعد آپ اپنا مسئلہ انہیں بیان کرنا. وہ پل پر چلی گئی. تیسرے دن بادشاہ جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اسی پل سے گزر رہا تھا. بڑھیا نے روک لیا اور روکنے کے بعد بادشاہ کو کہا بادشاہ مجھے اس پل پر جواب دو گے یا پھر اس پل پر مجھے جواب دو گے؟ بادشاہ نیک انسان تھا، فوراً قدموں میں گر گیا، اپنی پگڑی اتاری اور بڑھیا کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ اماں جی آپ کہیں، میں تو اسی پل پر آپ کو جواب دے سکتا ہوں، اس پل پر میری کوئی ہمت اور سکت اور طاقت نہیں ہے. آج ہم انہیں بھی کہتے ہیں آج یہاں پر جو کچھ ہے وہ کر لو، جو آنسو بہا رہے ہیں ان کے پاس آ جاؤ، جو ظلم تم نے ڈھائے ہیں ان کے پاس آ جاؤ، جو مکانات تم نے گرائے ہیں آ جاؤ، جو کچھ کرنا یہاں پر آگے معافی مانگ لو. تمہیں ہم دعوت فکر دے رہے ہیں، ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہماری فطرت ہی نہیں ہے، طبیعت ہی نہیں ہے کہ ہم ظالموں سے الجھیں. انشاءاللہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، بدماشوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ناسوروں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. ایک نہ ایک دن اس ظلم کی چکیوں میں تمہیں بھی پیسا جائے گا اور اس ظلم کا بدلہ تمہیں بھی چکایا جائے گا. اس ظلم کا بدلہ تمہیں بھی دینا ہوگا، دنیا میں بھی دینا ہوگا، آخرت میں بھی دینا ہوگا. ظالم کا ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا، ظالم کو اپنے ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی دینا ہوگا، آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ زیادہ شدید اور سخت ہوگی ان کے ساتھ. بادشاہ نے کہا کہ یہاں پر جو کرنا ہے آپ کر لیں. کہا کہ آپ کے سپاہیوں نے یہ کیا میرے گائیں کے ساتھ اور میری ساری زندگی کا سرمایہ اسی پر تھا. بادشاہ نے کہا کہ 70 گائیں کے پیسے اسے دے دو. 70 گائیں کے پیسے اس بڑھیا ماں کو دیا اور اس کے بعد معافی بھی مانگا. معافی، ہم غلطی کر لیتے ہیں لیکن ضد ہٹ درمی کے اندر اتر آتے ہیں. غلطی ہو گئی، ہٹ درمی تو یہی ہے کہ غلط بات کر دی، غلط کام کر دیا اور پھر اس پر اڑ جانا، ضد پر بیٹھ جانا، یہ ہٹ درمی ہے اور یہ شیطانی عمل ہے. معافی مانگ لینا یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے کہ معافی مانگ لی، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اور اسی پر ڈٹ جانا، تعویلات کرنا، ہٹ درمی دکھانا شیطانی عمل ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، یہ تعویلات کرنے لگا کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو آنکھ سے بنایا گیا ہوں، آنکھ کی صفت اوپر بھڑکنا ہے اور مٹی تو نیچے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم. جا یہاں سے، مردود، دفع ہو جا. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے. تو یہ ضد، ہٹ درمی شیطانی عمل ہے. معافی مانگ لینا یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے. وہ مکران کا بادشاہ 70 گائیں کی قیمت اور پیسے دے کر بڑھیا کو راضی اور خوشی کروایا اور کہا کہ اماں جی مجھے یہیں معاف کر لیں. تو ان ظالموں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہیں پر آؤ، معافی تلافی کر لو، جو توڑ چکے ہو اس کا تلافی کر لو، اور جو بقیہ بچے ہیں اسے چھوڑ دو، ان کی دعائیں لو. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر اعتبار سے صبر و تحمل کے ساتھ رہنے کی، پرسکون زندگی، پرامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ظالموں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب